اس رات احمد نے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے میری بہن واپس دے دے اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے لیے لڑ سکوں، اس کا حق، اس کی عزت، اس کی زندگی واپس لا سکوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری تھا۔ ہر رات مساجد میں روشنی، تلاوت کی آوازیں اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہوتا۔ احمد بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو ہر رات تراویح میں دل لگا کر قرآن سنتے، سجدوں میں آنکھیں نم کرتے اور دل کے بوجھ کو رب کے سامنے رکھتے۔ اس رات بھی وہ محلے کی مسجد میں تراویح کے لیے گیا۔ دل بھرا ہوا تھا، دماغ میں سوالوں کا طوفان اور لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری بہن کو مجھ سے ملا دے۔ نماز کے بعد وہ باہر نکلا۔ فضا میں تراویح کے بعد خنکی اور ہلکی ہلکی خوشبو تھی، جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہو، مگر احمد کا دل بے سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کے سامنے والے بازار کی طرف آیا، جہاں کئی خیراتی ادارے روزانہ افطاری اور کھانے تقسیم کرتے تھے۔ آج وہاں خاصا ہجوم تھا۔ سفید گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گاڑی کے اندر سے ایک بزرگ شخص پلاسٹک کے تھیلوں میں کھانا نکال کر لوگوں کو بانٹ رہا تھا۔ لوگ لائن بنانے کے بجائے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، عورتیں بچے کو آگے کر رہی تھیں، کچھ لوگ ہاتھ پھیلائے چیخ رہے تھے، میرے 3 بچے ہیں، دے دو، میرے 3 بچے ہیں، دو دے دو، کل نہیں ملا آج تو دو۔ اسی شور میں اچانک ایک دھچکا سا لگا، ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر گر گیا، اس کا سر فٹ پاتھ پر جا ٹکرایا، چیخ کی آواز بلند ہوئی اور لوگ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بچہ زخمی ہو گیا! احمد چونک کر آگے بڑھا، بچے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ اماں! ایک دبلی پتلی خاک آلود برقع پوش عورت جھگیوں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا اور پیار سے بولی، بیٹا رو مت، بس تھوڑا سا لگا ہے۔ احمد نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ لرزتی آواز رقیہ تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ رقیہ میں احمد ہوں، تیرا بھائی۔ رقیہ چونک کر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں حیرت، خوف اور کچھ پہچان کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے بچے کو سنبھالتی ہوئی پلٹی اور جھگیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ رقیہ ٹھہرو، میں ہوں لالا۔ مگر رقیہ جیسے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی نہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ احمد اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ بھیڑ اور اندھیری گلیوں اور رقیہ کی خاموش چیخیں سب نے اسے روک دیا اور وہ ایک جھگی کے پاس آ کر رک گیا۔ سامنے کچھ عارضی جھونپڑیاں تھیں، بانس اور پلاسٹک کی چادریں، کچھ جلتے دیے، کچھ بھوکے چہرے۔ رقیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ احمد کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگا، یا اللہ میری بہن اس حال میں خاک آلود جھگیوں میں خیرات کے لیے دھکے کھاتی ہوئی اور میں 4 سال سے سمجھتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور واپسی کے قدم اٹھائے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ فائزہ، تو نے کیا کیا؟ تو نے میری غیر موجودگی کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ میری بہن کو زمین سے بھی نیچے گرا دیا۔ احمد کے اندر آگ بھڑک چکی تھی۔ اب وہ سوال نہیں کرے گا، اب وہ سچ نکالے گا، چاہے کسی قیمت پر گھر واپس آئے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فائزہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ذہن میں بجھی آواز میں کہا، تیری ہر خاموشی کا جواب آج مجھے مل گیا ہے۔ میں رقیہ سے مل چکا ہوں اور اب سچ بھی جان کر رہوں گا۔ فائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ احمد کے چہرے پر آنسو نہیں تھے، اب صرف عزم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر احمد کے دل کا اندھیرا اب روشنی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر چپک کر رہ گیا تھا، رقیہ کا لغر مٹی سے اٹا چہرہ، گھبرائی ہوئی آنکھیں اور وہ بچہ جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہ آئی، دل میں قرار ملا۔ بالآخر آج فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے آنکھوں میں نمی لیے اللہ سے دعا کرنے لگا، یا رب اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے معاف فرما، لیکن اب میں اپنی بہن کے لیے لڑوں گا، میں اسے اس گندگی سے نکال لوں گا جہاں میری خاموشی اور فائزہ کی سنگ دلی نے اسے دھکیل دیا۔ فائزہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کی جگہ خوف تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ احمد کی خاموش نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ جیسے اس کے دل کو چیر کر سچ نکال لینا چاہتا ہے۔ فائزہ، احمد نے گہری آواز میں کہا، بس
बस अब और झूठ नहीं, मुझे सच सुनना है, आज अभी और पूरा। फायजा ने कुछ लम्हे खामोशी से अहमद को देखा, जैसे इसके अंदर की दीवारें टूटने को हों। फिर उसने नजरें झुकाकर कहना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो रुकैया बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कोशिश की शुरू में उसे साथ रखा, ख्याल भी रखा, मगर फिर हालात बदलने लगे, मेरे रिश्तेदार आने लगे। मैं कई बार महसूस किया कि वो लोग बातें करते हैं कि कंवारी लड़की भाई के घर में रहती है बगैर किसी मर्द के साए के। तो तुम्हें लोगों की बातों की परवाह थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं। अहमद ने दरमियान में बात काट कर कहा। फायजा ने नजर उठाए बगैर बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया, लड़का माजूर था मगर कामकाज कर लेता था, रिक्शा चलाता था, इसके माँ बाप मर चुके थे। मैंने सोचा चलो किसी के घर हो जाएगी, अपनी जिंदगी जी लेगी। तुमसे पूछने का वक्त नहीं था। तुम्हें लगता था कि मैं इनकार कर दूंगा। अहमद की आवाज में करब था। फायजा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को गहरे पानी में डुबो रही हो। रुकैया रो रो कर कहा था कि वो इससे शादी नहीं करना चाहती। इसने मिन्नतें की, मगर मैंने ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारा भाई बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और मैंने जबरदस्ती निकाह करवा दिया। अहमद के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। तुमने जबरदस्ती? वो सर पकड़ कर रह गया। फायजा की आवाज में अब लर्जिश थी। चंद महीने बाद इसका शौहर मर गया, वालिद का हमला हुआ था, रुकैया अकेली हो गई। मैंने इससे कहा कि अब वापस अपने माँ बाप के घर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, एक बेवा, वो भी गमज़दा, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो इसने उसे निकाल दिया, अहमद ने चीख कर कहा। इसे जो तुम्हारे सर पर था, तुमने इसे ठोकर मार दी। फायजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करती। मैंने जो किया अपनी सहूलत के लिए किया। अहमद का चेहरा गुस्से और असियत में सुर्ख हो चुका था। तुमने एक माजूर फकीर के साथ बांध दिया, फिर जब वो मर गया तो तुमने उसे निकाल दिया और मुझे कहा कि वो लाहौर चली गई है। तुमने मेरे एतबार को, मेरे रिश्ते को, सब कुछ रोन दिया। अहमद ने दीवार पर का मारा। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ मोहब्बत, और तुमने उसे रुलने पर मजबूर कर दिया। फायदा चुप थी, बस रोती रही। अहमद टूटता रहा। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे। अहमद ने आहिस्ता से कहा कि मैंने उसे खैरात की लाइन में खड़े देखा है, बच्चे के साथ, मिट्टी में लथड़ा हुआ चेहरा, आंखों में खौफ। ये वो रुकैया नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी, ये वो रुकैया थी जिसे तुमने बेघर, बेसहारा, बेनवा बना दिया। फायजा ने अपनी आंखों पूछी और आहिस्ता से कहा, अहमद मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से इसका पेट नहीं भरा, इसका बच्चा स्कूल नहीं जा सका और इसकी आंखों से वो खौफ नहीं निकलेगा। तुमने जो किया इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अहमद ने उठकर अपने कमरे का रुख किया और दिलो दिमाग, आंखें सब बोझ से झुके हुए थे। अब यकीन हो चुका था कि इसकी बहन सिर्फ बेवा नहीं हुई थी, सिर्फ गरीब नहीं हुई थी, वो अपनी भाभी के हाथों बर्बाद हो चुकी थी और अब इसे रुकैया के लिए इंसाफ लेना था, चाहे इसके बदले रिश्ते टूट जाएं। झुग्गियों का इलाका शहर से थोड़ा हटकर था। तंग गलियां, गंदे नाले, प्लास्टिक की चादर से बनी छतें और बांसों से खड़ी की गई दीवारें। अहमद के कदम इस जमीन पर कभी नहीं पड़े थे। वो हमेशा साफ सुथरी सड़कों, रोशन दुकानों और खुशबूदार कमरों में रहता था, मगर आज हर बदबू, हर गंदगी, हर तंग रास्ते, हर चीरता हुआ इसकी हकीकत के करीब जा रहा था, जिसे बरसों तक इसने नजरअंदाज किया था। इसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा थैला था, जिसमें बच्चों के बिस्किट, जूस के डब्बे और एक सफेद चादर रखी थी, और वो दिल में बेशुमार दुआओं और आंखों में नमी लिए झुग्गियों की तरफ दाखिल हुआ था। बाजी, रुकैया। अहमद ने झुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, रुकैया, मैं अहमद हूँ, तेरा लाला। अंदर से कोई जवाब न आया, सिर्फ हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई थी। अहमद ने आहिस्ता से चादर हटाकर झांका। छोटा सा कमरा था, फर्श पर बोरी बिछी थी, एक कोने में चूल्हा पड़ा था जिस पर राख जमी हुई थी, दूसरे कोने में 2 मिट्टी के प्याले और एक फटा हुआ कंबल था। एक धुंधला सा चेहरा दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा था। इसका चेहरा बेहद कमजोर, जर्द और बेजान था। बाल उलझे हुए, चेहरे पर थकन और बीमारी के आसार नुमाया थे। इसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा था जिसका पेट फूला हुआ था और आंखें अंदर को धसी हुई थी। अहमद का दिल लरस गया। रुकैया ने आहिस्ता से आंखें खोली। चंद लम्हे बाद देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर एकदम इसके होठों से निकला लाला, और अगले लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगी। अहमद दौड़कर इसके पास गया, इसे सीने लगा लिया। रुकैया, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, माफ कर
کر دے، مجھے بہت دیر کر دی۔ رقیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں احمد کی قمیض بھگو رہے تھے اور احمد کے دل کی دیواریں گر رہی تھی۔ لالا مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں تنہا ہو گئی تھی، سب نے نکال دیا تھا، تم بھی نہیں آئے۔ احمد کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ نہیں رقیہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تم خوش ہو۔ فائزہ کہتی رہی کہ تم ٹھیک ہو، بے خبر تھا، مگر اب نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ احمد نے تھیلے سے جوس نکالا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ بچہ پینے لگا جیسے کئی دنوں سے پیاسا۔ احمد نے رقیہ کو پانی دیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کھایا کچھ؟ احمد نے پوچھا۔ رقیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کل سے کچھ نہیں، کام نہیں ملا، خیرات بھی ختم ہو گئی ہے۔ احمد کے اندر آنکھ بھڑکنے لگی۔ اور تم یہاں اکیلی ہو؟ رقیہ نے آہستہ سے کہا۔ جھگی والوں نے پناہ دے دی تھی، یہاں پر ہر روز تانے، ہر روز دھکے، بس بچے کی خاطر جی رہی ہوں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب نہیں، اب ایک دن بھی یہاں نہیں رہو گی، تم میرے ساتھ چلو گی ابھی اسی وقت۔ رقیہ نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا، کیا تم لے جا سکتے ہو مجھے؟ کیا فائزہ اب میرے فیصلے کی حقدار نہیں رہی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں اپنا حساب خود صاف کروں گا اور تمہارا حق، تمہاری عزت، تمہاری زندگی میں واپس لاؤں گا۔ رقیہ نے احمد کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک دھندلی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اسے برسوں بعد یقین آیا کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ احمد نے جھگی کے کمرے پر آخری نظر ڈالی۔ اس کمرے میں ایک بہن کی بے بسی، بھوک اور کرب بند تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ رقیہ، اب جو ہو اور وہ ماضی تھا، اب جو ہوا وہ ماضی تھا، اب ہر دن، ہر لمحہ صرف تمہاری عزت، تمہاری خوشی، تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا، نئے دن، نئے سفر اور ایک نئے انصاف کی تلاش کے لیے۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہ تھے، مگر احمد کے اندر روشنی کا ایک نیا چراغ جل چکا تھا۔ رقیہ اب اس گھر کے ساتھ تھی، کمزور، بیمار، زخموں سے چور، مگر تنہا نہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں جب احمد نے اپنی بہن اور اس کے بچوں کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کے قدم مضبوط اور نگاہیں پرعزم تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تو فائزہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور تھوڑا سا خوف بھی۔ رقیہ کو دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ احمد نے کوئی بات کیے بغیر رقیہ کو اندر لے جا کر مہمان والے کمرے میں بٹھایا، کمبل دیا، پانی دیا اور بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی، اور پھر واپس فائزہ کے پاس آیا۔ فائزہ، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے اور اس بار کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فائزہ نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جیسے جانتی ہو کہ جو بات آنے والی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ فائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا احمد، تم ہوش میں ہو؟ میں بہت ہوش میں ہوں، میں اسی ہوش میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم نے میرے اعتبار پر، میرے رشتے پر میری بہن کو روندا، اور اس کی بے بسی، اس کی بھوک، اس کے آنسو تمہارے ضمیر پر کبھی بوجھ نہ بنے، لیکن میرے لیے وہ ہر رات کا خواب بن گئے۔ فائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ احمد، ایک غلطی کی تھی، مگر اس سزا کے قابل نہیں، یہ سزا نہیں، انصاف ہے۔ میں نے جو سال تمہارے ساتھ گزارے وہ تمہارا حق تھا، مگر جو سال میری بہن نے سسک کر گزارے، اس کا حساب اب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد احمد نے وکیل کو فون کیا اور فوری طور پر طلاق کے قانونی عمل کا آغاز کر دیا۔ چند دن احمد کے لیے ایک مشن کی مانند تھے۔ وہ رقیہ کے قریبی کلینک لے گیا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ شدید غذائی قلت، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام، صاف غذا اور ذہنی سکون تجویز کیا۔ احمد نے گھر میں رقیہ کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا، جس میں نرم بستر، روشنی اور آرام دہ ماحول تھا۔ وہ خود اس کے لیے کھانا بناتا اور دوائیاں وقت پر دیتا اور اسے احساس دلاتا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام ہادی تھا، کمزور مگر ذہین بچہ تھا۔ احمد اسے قریبی اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گیا، اسکول کے پرنسپل سے بات کی، فارم پر کیا اور پہلے دن اس کے ساتھ اسکول کے گیٹ تک گیا۔ ہادی نے اسکول کے گیٹ پر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ماموں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ احمد جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔ رقیہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ احمد سے باتیں کرنے لگی تھی، بچے کے ہوم ورک میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہتی، جیسے برسوں بعد اسے یہ سکون ملا۔ مگر ایک دن جب
احمد اس کے لیے کپڑے خریدنے بازار گیا اور واپسی پر گھر آیا تو دیکھا رقیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ رقیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لالا، اماں کی جائیداد کی فائل ہے جو میرے نام پر تھی۔ ہاں، وہی مکان جس پر تم رہتی ہو۔ رقیہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن اب یہ فائل میرے نام پر نہیں۔ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ جب میرا شوہر مر گیا تھا تو تم امریکہ میں تھے، تو ایک دن فائزہ آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مکان کی دیکھ بھال مشکل ہے، کچھ کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ میں نے پڑھا نہیں، بس دستخط کر دیے۔ احمد نے فائل ہاتھ میں لی۔ رجسٹری پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا، نقل ملکیت نام فائزہ بنت نجم الدین، سابقہ مالک رقیہ بنت حامد علی احمد۔ علی احمد کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تمہارا مکان بھی اپنے نام کروایا؟ رقیہ نے سر جھکا لیا۔ لالا، مجھے لگا کہ شاید تم نے ہی کہا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ نہیں رقیہ، میں تجھے کبھی بے گھر کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اس نے تجھ سے تیرے آخری اثاثے بھی چھین لیے۔ اس لمحے احمد کو احساس ہوا کہ فائزہ نے صرف رقیہ کی زندگی نہیں چرائی، اس کی شناخت، اس کا حق، اس کا مستقبل بھی ہڑپ کر لیا تھا۔ اور اب یہ لڑائی صرف بہن کے وقار کی نہیں بلکہ اس کے حق کی، زمین کے، اس کے وجود کی تھی۔ احمد نے رقیہ کا ہاتھ، اب جو کچھ تجھ سے چھینا گیا ہے وہ سب واپس ملے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ رقیہ نے آنکھیں بند کی اور برسوں بعد ایک مکمل مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا لالا اب کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ رات کی گہرائی میں ڈوب رہی تھیں، مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رقیہ کے چہرے پر پرسکون آ چکا تھا، بچہ آرام سے سو رہا تھا اور گھر میں برسوں بعد ایک خاموش اطمینان سا کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ طوفان جو سچائی جاننے کے بعد صرف خاموش بیٹھ کر نہیں تھمتا بلکہ انصاف کی پکار بن کر باہر نکلتا۔ فائلیں، رسیدیں اور پرانے دستاویزات احمد کے سامنے بکھری پڑی تھی اور بار بار کاغذات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تاریخیں ملا رہا تھا اور ہر الفاظ کے پیچھے چھپی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رقیہ کی جائیداد کی منتقلی تو سامنے آ چکی تھی، مگر احمد کو ایک اور شک کھائے جا رہا تھا۔ رقیہ کا زیور جو والدہ کی یادگار تھی، جسے احمد نے بیرون ملک سے بھجوا کر خاص طور پر رقیہ کے لیے بنوایا تھا، اور کہا گیا تھا کہ رقیہ، ایک بات بتاؤ، وہ زیور جو امی نے تمہیں دیا تھا اور کچھ میں نے جو بھجوایا تھا، وہ کہاں ہے؟ رقیہ نے تھوڑا سوچا، پھر دھیمی آواز میں بولی، لالا، شادی کے سب زیور فائزہ کے پاس تھا، اس نے کہا تھا کہ میں یہ سنبھال کر رکھوں گی، میں نے کبھی دوبارہ واپس نہیں مانگا۔ پھر جب شوہر مر گیا اور تمہارے گھر سے نکالی گئی تو وہ زیور بھی کبھی واپس نہیں ملا۔ احمد کی مٹھی بھیج گئی اور ایک اور سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی، جلتی آنکھوں سے، چیختے سوالوں کے ساتھ۔ اگلے دن احمد نے وہ تمام رسیدیں، تصویریں اکٹھی کیں جو زیور کی تصدیق کرتی تھی، سونے کی رسیدیں، ترسیلی ریکارڈ، واٹس ایپ کی تصویریں جن میں فائزہ نے خود زیور پہن کر رقیہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا، جیسے جملے لکھے تھے۔ اس نے وکیل سے رجوع کیا، تفصیل سے سب بتایا اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ چند دن بعد فائزہ کو قانونی نوٹس موصول ہوا تو وہ گھبرا کر احمد سے ملنے آئی۔ تم اتنا نیچے گر جاؤ گے، مجھے کورٹ میں گھسیٹو گے۔ احمد کا لہجہ اب سرد اور سیدھا تھا۔ نیچے وہ گرتا ہے جو بہن کا حق کھاتا ہے، میں تو اس کا حق دلانے جا رہا ہوں۔ رقیہ، اب میں تمہارے ساتھ عزت سے رہ رہی ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جو اس سے چھینا گیا ہے وہ اسے واپس ملے۔ نہ تمہارا کردار واپس مل سکتا ہے، نہ رشتہ، لیکن جائیداد اور زیور ضرور واپس آئیں گے۔ قانونی عمل تیزی سے مکمل ہوا۔ احمد کے وکیل نے ناقابل تردید شواہد عدالت میں جمع کیے۔ فائزہ نے پہلے انکار کیا، پھر خاموشی اختیار کی اور بالآخر عدالت نے فیصلہ سنایا، جائیداد اور زیور واپس اصل وارث رقیہ بنت حامد علی کو منتقل کیے جائیں۔ غلط بیانی اور دھوکہ دہی کے دستخط لیے گئے، لہٰذا ان کو قانونی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فیصلہ ہاتھ میں آتے ہی احمد سیدھا رقیہ کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں فائل رکھتے ہوئے بولا، یہ تیرا حق ہے، واپس تیرے ہاتھ میں۔ رقیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا لالا، بس تیرا ساتھ اور
اور وہ تو دے چکا ہے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن میں جانتا ہوں حق دینا صرف محبت نہیں انصاف بھی ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد احمد نے محلے کی مسجد میں ایک نشست رکھی۔ خاندان کے افراد، محلے معزز خواتین و حضرات سب موجود۔ کچھ دن بعد احمد نے محلے کی مسجد میں ایک نشست رکھی۔ خاندان کے افراد، محلے کے معزز خواتین و حضرات سب موجود تھے۔ رقیہ بھی پردے کے پیچھے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ احمد کھڑا ہوا، ہاتھ میں وہی فائل اور دل میں ایک گمبھیر سوال لیے۔ میں آج یہاں انصاف کا اعلان کرنے آیا ہوں، بلکہ ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ کیا بہن کا رشتہ اتنا سستا ہے کہ کسی کی ضد، حسد یا جلن کی نظر ہو جائے؟ ایک بیوی کا فرض صرف شوہر کی خدمت ہے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے وقار کا بھی تحفظ؟ مجمع خاموش ہے، سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میری بہن کو زمین پر گرا دیا گیا، جھگیوں میں سونے پر مجبور کیا گیا، خیرات کی لائن میں کھڑا کیا گیا۔ میں سوچتا رہا ہوں کہ وہ خوش ہے کیونکہ میری بیوی مجھے یقین دلا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سچائی یہ تھی کہ اس نے میری بہن سے اس کا زیور، اس کا مکان، اس کا بچپن، اس کا حق، سب کچھ چھین لیا۔ احمد کی آواز بھر آئی۔ ہم مرد غلطیاں کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اکثر مداوا بھی کرتے ہیں، مگر جب عورت پر ظلم کرے تو اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے لمحے بھر کو روک کر سب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی بہن کو پایا ہے، اسے اس کا حق واپس دیا ہے، مگر معاشرے کی ہزاروں رقیہ آج بھی طعنوں اور نفرتوں کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں، صرف اس کے لیے ان کی اپنی بہن یا بھابھی یا ساس ان سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں۔ آخر میں اس نے صرف اتنا کہا، آج اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی رقیہ ہے تو اس کے لیے وقت نکالیے۔ شاید وہ خاموش ہو مگر ٹوٹی ہوئی ہو۔ اگر آپ عورت ہیں تو کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑیں اور اسے دھکا مت دیجیے، کیونکہ عورت کا ہاتھ تھام کر جو رشتہ بنتا ہے وہی اصل انسانیت ہے۔ مجمع خاموشی ہے۔ اس کی بات سنتا رہا۔ رقیہ پردے کے پیچھے آنکھیں آنسو میں بھر چکی تھی، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خودداری کے تھے۔ ایک کہانی ختم ہوئی مگر ایک نئی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حال خود پوچھیں اور دوسروں پر اندھا اعتبار نہ کریں، اور عورت کا اصل حسن اس کی نرم دلی اور دوسری عورت کے لیے رحم میں نہ کہ حسد میں۔